اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر۔ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے عام خطاب کیا تھا پچھلا جو دور کو پہلے سے وہاں تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو۔ یہاں اب اسپیشل خطاب ہے بنی اسرائیل کو۔ اے بنی اسرائیل، یہ جو مدینہ میں یہودی تھے ان کو خطاب ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرا عہد، میرا عہد پورا کرو۔ جو عہد وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ نے فرمایا ہے کہ وہاں اس کی تفصیل ہے۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ وہ تھا معاہدہ کہ تم میرا وعدہ پورا کرو۔ میرا وعدہ کیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کو عزت بخشو گے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ عطا کرو گے، تو میں اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تمہارا وعدہ تم سے میرا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہاری گناہ غلطیاں مٹا دوں گا، تم کو باغات میں داخل کر دوں گا، جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ یہ وعدہ ہے، لیکن یہ انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ بھی ساتھ ایک وعدہ کہ مجھ سے ہی ڈرو۔ اور ایک اور تھا وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، بما انزلت، اس کے ساتھ، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اس کے ساتھ جو میں نے اتارا ہے، مصدقا یعنی قرآن پاک، مصدقا وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، ما معکم جو تمہارے پاس ہے، لام زر لی کا معنی کی یا کے لیے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن پاک پر ایمان لے آؤ، یہ تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ مدینہ کے یہودیوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جانا، اول کافر بہ، پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جانا۔ اب یہاں ایک اعتراض آتا ہے، پہلے کفر تو مکہ والوں نے کیا تھا، وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مدینہ آئے ہیں، تو 13 سال کی وہ زندگی، پہلے تو انہوں نے کفر کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کفر کیا تھا جہالت کی بنا پر، اور یہ پہلے کفر کرنے والے ہیں اہل کتاب ہو کر، اور جانتے بھی ہیں کہ تورات میں اللہ کے نبی کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی کفر اللہ فرماتا ہے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ ولا تشتروا، اور نہ تم بیچو، بیااتی میری آیتوں کو، سامان قلیلا تھوڑی قیمت میں، اس کا معنی ہے اور نہ تم کماؤ میری آیتوں کے ساتھ تھوڑی قیمت، یعنی ایسا نہ کرو کہ مسئلے غلط بتا کر اور معنی مفہوم چینج کر کے، تحریف کر کے تو آپ پیسے کمائیں، غلط فتوے دے کر، غلط مسئلے بتا کر۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو صحیح مسئلہ بتا کر، صحیح مسئلہ سمجھا کر اس کے پیسے لینا، فتویٰ لکھنا، رجسٹرڈ سسٹم کرنا، اور اسی طرح بچوں کو قرآن پاک سکھانا، پڑھانا، حدیث پڑھانا، یہ دین سکھانا ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول میں سب سے بہتر کمائی یہ ہے کہ جو تم قرآن پاک پر لیتے ہو، یہ اجرت یہ اور چیز ہے۔ یہ ہے مسئلے غلط بتا کر تھوڑی قیمت لینا، خواہ یہ کروڑوں روپیہ بھی ہو نا، خواہ زمین بھر کر بھی ہو، یہ تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ یہ ہے مسئلہ غلط بتا کے تم تحریف کر کے اور پیسے لینا ہے، یہ تمہارا کام غلط ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو۔ یہ جو لا یہاں نہیں آیا لیکن یہ پچھلا لا ہے نا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، یہاں بھی آئے گا، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کے باوجود تم ایسا نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں تھیں، ان کو وہ چھپاتے تھے، اور کئی مسائل، مثلا رجم کی سزا، پتھر مار کر مارنا، اس کو چھپاتے تھے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے ایسے نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان لا کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جب نماز کا ٹائم ہو جائے، اذان دی جائے، تو میں کسی کو حکم دوں کہ نماز پڑھائے، اور میں ان گھروں میں چلا جاؤں جن گھروں کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو میں ان کے گھروں کو ان سمیت جلا دوں، یعنی ان بندوں سمیت ان گھروں کو بھی جلا دوں۔ تو لہٰذا نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، اللہ کی مجبوری ہو، بندہ بیمار ہو یا بارش کا مسئلہ ہو، کوئی اور ایسی مجبوری ہو، ورنہ اگر بندہ اپنی زمین میں ہے، دکان پر ہے، تو مسجد دور ہے، نہیں پہنچ سکتا، تو بندہ وہاں ہی پڑھ لے۔ لیکن اس میں جماعت کی اہمیت ہے، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کرنے کا، تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، تورات پر عمل کرنے کا کہتے ہو، ان کہتے تورات کو مانو، اس پر عمل کرو، حکم دیتے ہو نیکی کرنے کا۔
वतनसौना और तुम भूल जाते हो अनफुसकुम अपने आप को तुम भूल जाते हो। तुम खुद तौरात की मानते नहीं। तौरात में भी ये भी लिखा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तुमने मानना है। और इसी की आयत हमारे कुरान पाक में तीसरे पारे में आती हैं। अल्लाह ने सब अंबिया से वादा लिया था कि तुम्हारे पास किताब, तुमको मैं किताब और हिकमत दूंगा, फिर तुम मेरा एक रसूल आएगा तो तुमने उसकी पैरवी करनी, उसकी बात माननी, उस पर ईमान लाना है। तो यहाँ बनी इसराइल से भी वादा लिया था। तो ये अपने आप को तुम भूल जाते हो, तुम इस पर अमल नहीं करते हो। या वैसे इसका आम माना भी हो सकता है कि लोगों को अच्छी बातें बताते हो, खुद तुम नेक अमल नहीं करते। लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, खुद नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात अदा नहीं करते। तो ये है वान तुम, हालांकि तुम ततलून किताब, तिलावत करते हो किताब की। अल्लाह का रसूल ने फरमाया जहन्नम में एक बंदा होगा तो उसकी आंतड़ियाँ अपने बाहर निकली होंगी, वो उसके गिर्द घूम रहा होगा जैसे गधा घूमता है चक्की के इर्द गिर्द। तो लोग उसके पास, जहन्नमी लोग उसके पास आएंगे, कहेंगे क्या मामला है, तू हमें अच्छी बातों को हुक्म नहीं देता था और बुरी बातों से मना नहीं करता था। कहता हाँ मैं ऐसे करता था, लेकिन मैं खुद अमल नहीं करता था और बुरे काम मैं करता था, नेकी मैं नहीं करता था, बुरे काम करता था। तो ये उसकी सजा है। अफला ताक़िलून, क्या पास तुम अकल नहीं रखते। अल्लाह ताला उनको फरमा रहा है क्या तुम अकल नहीं रखते, तुम खुद हुक्म दे रहे हो लोगों को नेकी का और खुद तुम इस पर अमल नहीं करते। वस्ताइनु, और मदद मांगो, बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज, सब्र के साथ और नमाज के साथ। ये जो है ना, अगर हमने कभी मदद मांगनी अल्लाह ताला से तो सबसे बड़ा सहारा क्या है, सब्र करना और नमाज पढ़ना। व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये यानी नमाज और ये काम अलबत्ता बहुत बड़े हैं, बहुत मुश्किल काम है ये नमाज पढ़ना और सब्र करना। इल्ला लिल खाशिईन, मगर झुकने वालों पर के लिए बड़ा आसान है। झुकने वाले, आजिज़ी करने वालों के लिए बड़ा आसान है, बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाज़ लोग इसका मना करते हैं डरने वाले। खाशा और चीज़ होता है, खाशिया और चीज़ होता है। एक होता है खा, जैसे खाशा, जैसे खाशिईन, खा शीन और आइन, इसका मतलब होता है झुकने वाले, आजिज़ी करने वाले। और दूसरा है खाशिया, खाशीन और या, खाशी जैसे मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से। खश्य का माना होता है डरने वाले और खशा का माना झुकने वाले। ये झुकना और डरना अलग अलग है। वो आइन के, ये आइन के साथ है और वो या के साथ है, मगर झुकने वालों के लिए आसान है। झुकने वाले कौन है, अल्लाज़ीना, जो लोग, यज़ुन्नून, जो यकीन करते हैं। ज़न का माना यकीन भी होता है और गुमान भी होता है, ख्याल यानी। और यहाँ ये माना है यकीन का माने में, जो यकीन करते हैं, अन्नहुम, बेशक वो, मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब से। इनके लिए नमाज पढ़ना बड़ा आसान है, सब्र करना बड़ा आसान है। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, बेशक वो उसकी तरफ लौटने वाले हैं। जिनके लिए ये ज़हन है कि लौटने वाले हैं और यकीन करने वाले हैं, अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखते हैं, इनके लिए नमाज पढ़ना और सब्र करना कोई मुश्किल नहीं है, बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान पर, इस्लाम पर, अहकामात पर अल्लाह ताला हमें पाबंद बनाए और हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें कि हम नमाज़ पढ़ें और ज़कात अदा करें और बाकी जो अहकामात हैं उन पर अमल करें।